السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز بچوں، اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں اور آپ سماعت کیجئے، آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، بارک وسلم وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، ہم سارے لوگوں کا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ ایک مسلمان انہی کاموں کو کرتا ہے، انہی باتوں کو مانتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اسے کرنے کا اور ماننے کا حکم دیا ہے، اور ہم ایسے ہی لوگوں کی اقتداء بھی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اپنا بھی مانتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کہے ہوئے پر چلا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر گوشے، ہر کونے میں اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ والوں کی بات کی جاتی ہے، اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ والوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اللہ والوں کی سیرت پڑھی جاتی ہے، اللہ والوں کی سیرت سنائی جاتی ہے، اور ہم سب اسے بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ان کے معمولات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا، اللہ والوں کا تذکرہ کرنا، اللہ والوں کی باتیں کرنا، کیا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک سادہ سی بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو لوگ بھی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں معنی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اپنے دوستوں کا ذکر فرمایا ہے، اپنے دوستوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، سورہ کہف کو ہی لے لیں، جس کے پڑھنے کی آج کے دن بڑی فضیلت ہے۔ یہ سورہ کہف، اس سورۃ مبارکہ کے اندر کس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے؟ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے، اپنے پیاروں کا تذکرہ کیا ہے، اپنے دوستوں کا تذکرہ کیا ہے، کہ جب ظالم بادشاہ نے انہیں ستایا، انہیں تکلیف پہنچائی، تو اس ڈر سے کہ کہیں بادشاہ کے ظلم اور جبر کے آگے میں اپنا ایمان نہ کھو بیٹھوں، وہ ایک غار میں جا کر کے پناہ گزی ہوئے، اور وہاں کئی سو سال تک، 500 سال سے زیادہ اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا۔ پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے، اور میں نے اس پر گفتگو کر دی ہے اس سے پہلے، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب سورہ کہف کو پڑھیے گا تو پورے سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ والے کا واقعہ ہے، اللہ کے دوست کی بات ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کام کو اللہ اس قدر پسند فرما رہا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کر رہا ہے، اس سے بہتر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ نبیوں کا ذکر آپ دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں سورہ ابراہیم ہے، سورہ یونس ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ محمد ہے۔ یہ سب نام آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ یہ سب نام آپ کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس کے نیک بندوں کے واقعات کو سنا جائے، اس کے نیک بندوں کی سیرت پڑھی جائے، سمجھی جائے، اور اس کے نیک بندوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے۔ یہ کام اللہ پسند کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی مثال خود قرآن مجید ہے
کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں انبیاؤں کا ذکر کیا، ان کے واقعات کو درج کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اولیاء کا ذکر کیا اور اس کے اندر ان کے واقعات کو درج کیے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ چاہے ذکر انبیاء کا ہو، چاہے ذکر اولیاء کا ہو، یہ عمل اللہ کا ہے، اور جو کام اللہ کا ہے وہ کام کرنے سے بندوں کا فائدہ ہوا کرتا ہے، اور اس کام کے کرنے پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اجر دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، نیکیاں دیتا ہے۔ اس کے نام اعمال میں اللہ نیکیوں کا اضافہ فرماتا ہے جب کوئی انسان اللہ کا کیا ہوا عمل کیا کرتا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ ایک اور بھی مثال قرآن مجید میں جو بڑی مشہور ہے، بہت مشہور مثال ہے، کہ جب ہدہد پرندہ اڑتا ہوا بہت دور جا نکلا اور شام کو حاضری کے وقت حضرت سلیمان کے دربار میں موجود نہیں تھا، تو حضرت سلیمان کے پاس جب وہ پلٹتا ہے تو حضرت سلیمان نے اس سے دریافت کیا کہ تو کہاں تھا، تو وقت پر کیوں نہیں یہاں تھا؟ جب حاضری دی جا رہی تھی، لی جا رہی تھی، تم نے اپنی حاضری کیوں نہیں بنوائی؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ حضور میں تو اڑتا ہوا اتنی دور نکل گیا کہ میرا گزر ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا جہاں کی ملکہ، اور جو ملکہ ہے جس تخت پر وہ بیٹھتی ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں آپ سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے اس کا تخت، جسے تخت بلقیس کہا جاتا ہے۔ میں اس تخت کو دیکھنے میں محو ہو گیا تھا، اسی لیے مجھے پلٹنے میں تاخیر ہو گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی۔ یہ قرآن میں یہ پورا واقعہ موجود ہے قرآن مجید میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ یہاں پر موجود کوئی ایسا ہے جو اس تخت کو میرے پاس جتنا جلد ہو سکے لے آئے۔ تو ایک جنات نے کہا کہ حضور اگر مجھے اجازت دیں تو میں 1 ہفتے میں لا دوں۔ آپ نے کہا اس سے پہلے، تو ایک نے کہا اجازت دے تو 1 دن میں لا دوں۔ آپ نے کہا اس سے پہلے، سارے کے سارے خاموش رہے۔ اور حضرت سلیمان کون ہے؟ جنہیں اللہ نے ایسی بادشاہی دی تھی کہ وہ انسان پر بھی حکومت کرتے تھے، جنات پر بھی حکومت کرتے تھے، چرند و پرند پر بھی حکومت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان ایسے بادشاہ تھے۔ اللہ نے ایک ایسا بادشاہ اس دنیا میں بھیجا تھا، کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھ کر کے سمجھیں کہ اللہ کا بنایا ہوا جب اتنا طاقتور ہے تو اللہ کتنا طاقتور ہوگا۔ اللہ اپنا نائب اس دنیا میں جو بھیجتا ہے نا، وہ اسی لیے بھیجتا ہے کہ تم اسے دیکھو اور خدا کی قدرت کا تصور کرو کہ خدا کیسی طاقت والا ہوگا۔ ایک انسان جب ایسی طاقت والا ہے، ایک مخلوق جب اتنی طاقت رکھ رہا ہے، تو سوچئے خالق کے اندر کتنی طاقت ہوگی۔ تو حضرت سلیمان نے جب یہ بات کہی تو سب کے سب خاموش اس دربار میں۔ ایک آدمی نے کہا کہ حضور اگر مجھے اجازت دیں تو آپ پلک جھپکیں اور میں وہ تخت لا کر کے آپ کے دربار میں رکھ دوں۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ حضرت آصف نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بلقیس کا تخت اٹھا کر حضرت سلیمان کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ پلک جھپکتے ہوئے یہ کام ہو گیا۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ جس نے اعتراض کیا اس کا ایمان غارت ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ وہ اللہ کا ولی جنہیں حضرت آصف کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ کام کر دیا نا یہ کام۔ ہم لوگوں نے سنا سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جو بھی بن پڑا ہم نے اللہ کی تسبیح بیان کر دی۔ لیکن ٹھیک یہی واقعہ UK کے ایک ریسرچ اسکالر نے پڑھا، انگریز تھا، اس نے پڑھا۔ جب قرآن کے اس واقعے کو اس نے پڑھا تو وہ بڑا تعجب میں پڑ گیا کہ صاحب اس آدمی میں وہ کون سی ایسی طاقت تھی؟ اگر اسے باہر لایا جاتا تو 2-3 گھنٹے لگتے لانے میں۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں، بائی سی پانی کے جہاز سے لایا جاتا تو کچھ ہفتے کچھ مہینے لگ جاتے، بائی روڈ لایا جاتا تو کچھ ہفتے کچھ مہینے لگ جاتے۔ بھئی یہ کون سی طاقت تھی کہ بس پلک جھپکی اور چیزیں ہو گئیں؟ یہ کون سی طاقت تھی؟ آنکھ بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے اور اس بیچ میں یہ کام ہو گیا، یہ کون سی طاقت تھی؟
اس نے جب اس پر ریسرچ کرنا شروع کیا تو کسی نے اس سے کہا کہ ایسا کرو، چلے جاؤ پاکستان، لاہور چلے جاؤ۔ میں پاکستان کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ لاہور پاکستان میں، وگرنہ اس وقت جس وقت کا یہ واقعہ ہے ہندوستان پاکستان بٹا نہیں تھا، یہ پورا ہندوستانی تھا۔ تو کسی نے کہا کہ لاہور چلے جاؤ، وہاں جاؤ، بہت بڑے بڑے عالم دین ہیں، ان سے دریافت کرنا، وہ شاید تمہیں تشفی بخش جواب دے سکے، وہ تمہیں سیٹسفائیڈ کرتے۔ وہ بندہ لاہور چلا آیا۔ جب وہ یہاں پہنچا تو اس نے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی، بڑے بڑے علماء کی صحبت میں گیا۔ کسی نے کہا کہ دیکھو یہ بات تو عقل سے باہر کی بات ہے، محو حیرت والی بات ہے، اگر یہ انبیاء کر دیں تو معجزہ ہے، ولی کر دیں تو یہ کرامت ہے، یہی سب جو ہے ہمارے یہاں ہمارے علماء نے ہمیں اسے بتایا، ہمیں سمجھایا۔ جب یہ بات اس نے سنی تو وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ اب کل میں نکلوں گا یہاں سے، اور سچ تو یہ ہے کہ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہو پایا، میں اس جواب سے اطمینان نہیں ہوں جو مجھے جواب ملا یہاں۔ میں تو بڑی امید لے کر کے آیا تھا کہ مجھے یہاں کوئی نہ کوئی جواب تشفی بخش مل جائے گا، مگر نہ مل سکا۔ ایسا کرو مجھے لاہور کی سیر کرا دو، چلو کم سے کم لاہور دیکھ لیں کہ کیسا ہے۔ لوگ لے کر کے چلے، یہ دیکھیے بھائی یہ مینار پاکستان ہے، اس کو دیکھ لیجئے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ پورے لاہور کی سیر کرتا ہوا وہ گزرا حضرت داتا گنج بخش کی بارگاہ سے۔ جب اس کی نظر حضرت داتا گنج بخش کے آستانے پر پڑی، اس نے کہا گاڑی روکو، گاڑی روکو، یہ تم کہاں لے کر کے آئے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں لے کر کے آئے ہو؟ لوگوں نے کہا بس ہے ایسے ہی، یہ لوگوں کی عقیدت کی جگہ ہے، محبت کی جگہ ہے، ایک اللہ والے کی جگہ ہے یہ، چلو آگے بڑھتے۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے یہاں سے ایک الگ قسم کی خوشبو آ رہی ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی سونگھی نہیں ہے، مجھے ایک الگ سی خوشبو آ رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ مجھے یہاں جانا چاہیے، ان کے قریب جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہاں کیا ہے۔ وہ بندہ داخل ہوتا ہے اندر، گاڑی سے اترتا اور اندر داخل ہوتا ہے۔ جب وہ اندر داخل ہوتا ہے تو سارے لوگ تتر بتر ہو گئے جو اس کے ساتھ تھے، دیکھنے لگے چیزوں کو۔ یہ بندہ ایک مجذوب کے قریب گیا، جب یہ گیا تو مجذوب نے کہا کہ چائے پیو گے؟ کیا تم چائے پیو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں پلا دیجیے، بہت اچھی بات ہے۔ تو مجذوب نے اپنی تھیلی میں ہاتھ ڈالی اور پیالہ نکالا اور اس میں چائے ڈھال کر کے اسے پیش کیا۔ اس نے چائے کی پیالی ہاتھ میں لی اور لے کر کے وہ پینے کے بجائے چائے کی پیالی لے کر کے وہ بے ہوش ہو گیا، گر گیا زمین پر۔ ایک افراتفری مچ گئی، ادھر ادھر لوگ بھاگنے دوڑنے لگ گئے۔ پانی لایا گیا، اس کو ہوش میں لایا گیا کسی طریقے سے۔ جب وہ ہوش میں آیا وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ جس نے یہ پیالی مجھے دی ہے وہ بندہ ہے کہاں؟ پہلے اسے لاؤ۔ اب بڑا تلاشا گیا، وہ بندہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ اب وہ رو رہا ہے بے تحاشا۔ لوگوں نے کہا ارے بھائی کیوں روتے ہو، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہو گئی؟ اس نے کہا یہ مت پوچھو کیا ہو گیا ہے، یہ مت پوچھو کہ کیا ہو گیا، یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا ہے۔ ارے بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے، کیا بات ہو گئی ہے؟ اس نے کہا کہ جانتے ہو یہ جو میرے ہاتھ میں پیالی ہے نا، یہ جو میرے ہاتھ میں پیالی ہے جس میں مجھے چائے دی گئی تھی، یہ وہ پیالی ہے جو یو کے میں اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر میں اسی پیالی میں کافی پیا کرتا تھا۔ آج لاہور کی سرزمین پر یہ پیالی کیسے آئی؟ آج لاہور کی سرزمین پر یہ پیالی کیسے آئی؟ مجھے یہ جواب مل گیا کہ حضرت سلیمان کے دربار میں تخت بلقیس کیسے پہنچا تھا، مجھے میری پیالی سے یہ جواب مل گیا ہے۔ مجھے اس پیالی سے جواب مل گیا ہے کہ تخت بلقیس کو کیسے حضرت سلیمان کی بارگاہ تک لایا گیا تھا۔ اللہ والے اس کام کو کر سکتے ہیں، اور اللہ والے اس دنیا میں بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ قرآن کی حقانیت اور سچائی کو دنیا کے سامنے، اللہ کے بندوں کے سامنے رکھا جائے۔ اب اس زمانے میں حضرت سلیمان تو نہیں تھے، اس زمانے میں اللہ والے ہی تھے۔ آج بھی اللہ والے، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا ہے، لیکن جب کبھی بھی قرآن کی حقانیت اور سچائی کی بات ہوگی تو اس معاملے کو اللہ والے لے کر کے ہی آگے چلیں گے۔
بزرگوں اور دوستو، یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قدرت اور طاقت دے رکھی ہے۔ اب کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال آ جائے کہ لگتا ہے مولانا صابر نے اپنی طرف سے کچھ بناوٹی بات کہہ دی ہو، تو آج بھی لاہور کی سرزمین جہاں حضرت داتا گنج بخش ہجویری ہیں، ان کے ٹھیک لنگر کے نیچے ایک چھوٹا سا قبرستان ہے، اسی قبرستان میں ان کی قبر جو ہے وہ موجود ہے، اور ان کا نام فاروق احمد انگلستانی ہے۔ یہ نہیں گئے پلٹ کر واپس، انہوں نے کہا کہ مجھے اب UK نہیں جانا ہے واپس، جس بارگاہ سے مجھے جواب ملا ہے اب مجھے اپنی ساری زندگی اسی بارگاہ میں رہ کر گزار دینا ہے، اور مجھے یہیں سے دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، دین اسلام کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے، اور مذہب اسلام میں وہ بندہ داخل ہو گیا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ والوں کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں حاضری دینے سے انسان کو بے پناہ فائدہ پہنچتا ہے، لیکن حاضری ہماری اور آپ کی والی حاضری نہیں جو آج کل ہم لوگوں نے بنا لی ہے، ایسی حاضری نہیں، بلکہ ویسی حاضری کہ جب ایسی بارگاہ میں جاؤ تو تمہیں وہ خوشبو محسوس ملے، وہ خوشبو محسوس کرنے کو ملے جو خوشبو اس انگلستانی کو ملی تھی۔ اور ویسا دل چاہیے، ویسی عقیدت چاہیے، ویسی سوچ چاہیے، ویسا جاننے کی کوشش آپ کے ذہن اور فکر میں ہونی چاہیے، تب جا کر بزرگوں کی بارگاہ سے آپ کو فیض مل سکتا ہے۔ آپ قرآن بھی پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے ہاں قرآن کس نیت کے ساتھ لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں؟ ہمارے ہاں سچ پوچھئے تو 100 میں 99 لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن نہیں پڑھتے، اور 1% اگر پڑھتے بھی ہیں تو ان میں سے 1 کا 99% وہ ہے جو قرآن 2 نیت سے پڑھتا ہے، ایک یہ کہ اماں ابا کو بخش دیں گے، اور دوسرا یہ کہ گھر دکان میں خیر و برکت ہو جائے۔ 99% 1 میں سے ایسے لوگ ہیں، اور اس میں سے 1% آدمی ایسا ہے جو اس سوچ کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے کہ ہم کچھ سیکھ لیں اس سے، اور جو لوگ اس سوچ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں ان کو قرآن سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو بخشنے اور بخشوانے کی نیت سے پڑھتے ہیں اور خیر و برکت کی نیت سے پڑھتے ہیں، حقیقت مانیے ان کو قرآن کے فیض سے صرف محرومی ہاتھ لگتی ہے، کچھ فیض نہیں حاصل ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے آپ کو فائدہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ آپ کی سوچ فائدہ حاصل کرنے کی ہو۔ اگر سوچ فائدہ حاصل کرنے کی نہیں ہے تو آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر لیجئے، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ 11ویں مناتے ہو تو آپ کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ 11ویں منانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ خیر و برکت ہو جائے، 11ویں منانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو سیرت ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، ہم بھی نہیں بولیں گے، ایسی سوچ ہونی چاہیے نا ہماری۔ تو میں نے کہا کہ انسان ٹھیک وہی حال ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن میں لوگوں کی یہ سوچ ہو گئی ہے کہ 99% لوگ پڑھتے نہیں، 1% پڑھتے، ان میں سے بھی اگر 1 کو 100% پہ لایا جائے تو 99 بخشوانے اور برکت کی نیت سے پڑھتے ہیں، تو اس سے قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور آج کل بھی لوگ اگر بزرگوں کو بھی یاد کرتے ہیں تو ان کی سوچ یہی ہے بس۔ تو کہاں آپ کو بزرگوں کی سیرت سے کوئی فائدہ حاصل ہونا ہے؟ بزرگوں کی سیرت سے اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو سوچ بدلنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو بہتر سوچ اور بہتر فکر عطا فرمائے تاکہ ہم ایک صحیح نتیجے تک پہنچ سکیں، تاکہ ہم ایک صحیح کام کر سکیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت کے بیانات اور اللہ رب العزت کے احکامات میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کے واقعات کو بیان کر کر کے اپنے بندوں کو اس راستے پر چلانے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے۔ تو بزرگوں کا نام لینا، بزرگوں کے نام سے سیرت کی محفل کا سجانا، بزرگوں کا تذکرہ کروانا گھر میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اس سے آپ کو فائدہ کب پہنچے گا؟ جب واقعی آپ سیرت پر بات کریں گے۔ مرغا اور پلاؤ پر بات کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہونا ہے۔
اگر آپ دسترخوان پر بات کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہونا، اگر آپ سیرت پر بات کریں گے تو آپ کو فائدہ حاصل ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بہتر سوچ اور بہتر سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔